بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا، آج ہمارا ٹاپک بیٹا جو ہے وہ شعری اصطلاحات ہے۔ شعری اصطلاحات میں 4 قسم کی شعری اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک قافیہ، ایک ردیف، ایک مطلع اور ایک مقطع۔ میں نے چاروں کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے۔ ان چاروں میں سب سے پہلے ہم قافیہ کی طرف جاتے ہیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ قافیہ لفظ عربی کے لفظ کفا سے نکلا ہے۔ کفا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والے یا پے در پہ آنے والے۔ تو ایسے الفاظ، غزل میں ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں، ایک جیسا ساؤنڈ دیتے ہوں، اس کو ہم جو ہے وہ قافیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ میں نے نشاندہی کر دی ہے، آدمی، کسی، سادگی، ہنسی، قامتی، اسی، جو ایک جیسے ساؤنڈ دے رہے ہیں۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، ساؤنڈ ایک جیسا دے رہے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوا، دعا، ماجرا، ہوا، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ سارے ہم قافیہ ہیں۔ ایک جیسے ساؤنڈ دینے والے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یہ غزل جو ہے وہ 10th جماعت میں سے ہم نے لی ہے اور اس میں مکمل طور پر میں نے یہ نشاندہی کر دی ہے۔ اور قافیہ کے بعد ہم ردیف کی طرف آتے ہیں۔ ردیف کا جو مطلب ہے، ردیف اصل میں ردف سے نکلا ہے۔ ردف کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والی سواری کو کہتے ہیں اصل میں، یا اونٹ کے پیچھے بیٹھنے والی سواری کو کہتے ہیں۔ تو پیچھے بیٹھنے والی سواری کا اصل نام جو ہے، سواری کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ ردیف جو ہے وہ ایک جیسے الفاظ، غزل کے اندر آنے والے ایک جیسے الفاظ جو بار بار تکرار کے ساتھ آئیں، ایک ہی الفاظ بار بار ریپیٹ کیے جائیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ نشاندہی کر دی ہے، سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، یہ سارے کے سارے سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، بار بار یہ جو ہے نا آ رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ تو اسی غزل میں میں نے قافیہ کو بھی الیبوریٹ کر دیا۔ ہم آواز، ایک جیسی آواز والے، ایک جیسے ساؤنڈ والے، اور جو ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی غزل میں، اور یاد رہے کہ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے۔ یہ بھی ایک ردیف کی نشانی ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہم جو تیسرے نمبر پہ ہے، مطلع ہے۔ مطلع لفظ طلوع سے نکلا ہے، آغاز کسی بھی چیز کا۔ تو غزل یا قصیدہ، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، یہاں پہ لکھا میں نے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ قافیہ ہونا ضروری ہے، ردیف ہونا ضروری نہیں ہے۔ قافیہ ہونا ضروری ہے، ردیف ہونا ضروری نہیں ہے۔ قافیہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ مطلع ہی کہلائے گا پہلا شعر۔ اچھا، دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہونا ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ذو مطلعین، ذو مطلعین کسے کہتے ہیں؟ ایسی غزل جس کے اندر 2 مطلع پائے جائیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے شعر میں بھی، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف پایا جائے، اور دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف پایا جائے، یعنی دونوں مطلع ہوں۔ تو پہلے 2 مطلع جو ہے وہ ہوں تو اس کو ہم ذو مطلعین غزل کہتے ہیں، اور دوسرا جو اگر آ جائے مطلع ثانی بولیں گے اس کو، دوسرا شعر اس کو مطلع ثانی بولیں گے، شعر کو مطلع ثانی بولیں گے، اور اس غزل کو ہم ذو مطلعین بولیں گے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کافی مطلع لکھے ہیں، تو دیکھیے گا، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دیکھیے قافیہ بھی آ گیا اور ردیف بھی آ گیا، دونوں کنڈیشنز پوری ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ مطلع ہے۔ ردیف آنا ضروری نہیں، میں پہلے بتا چکا۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیے، تمنا، بھروسہ، قافیہ بھی آ گیا، بھی نہیں، ردیف بھی آ گیا، تو یہ مطلع ہے۔ کوئی بھی شعر اگر کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہو، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ دونوں قافیہ اور ردیف میں بتا چکا، دونوں جو ہے وہ مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جائے، اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ دیکھیے، برے تیرے، بھلے ہیں، بھلے قافیہ، چلے قافیہ، ہیں دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ردیف ریپیٹ، اس سے بھی یاد کر لیں، آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اچھا خیر، اس کے بعد ہمارا جو آخری شعری اصطلاحات میں آخری جو پوائنٹ ہے وہ مقطع ہے۔ مقطع کیا ہے؟ کسی بھی
مقطع ظاہر سی بات ہے قطع سے نکلا ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا, جو ہے وہ علیحدہ کرنا یا جو ہے وہ ختم کرنا. مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص, یاد رہے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے وہ مطلع ہے, مقطع ہے. اور اگر جو ہے وہ شاعر اپنا تخلص بیان نہ کرے وہ عام شعر ہے, مقطع نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رہے. شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. اچھا جی خیر, میں نے بہت سارے جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایک کر کے مقطع لکھے ہیں. آپ دیکھیے, ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے فراق, دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں. ابھی دیکھیے فراق آ گئے, تخلص جو ہے وہ موجود ہے, تو اسی سے نشانی سے پتہ چلتا ہے, کہیں بھی ایک شعر لکھا ہو تو اس کی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مقطع ہے. اسی طرح دیکھیے جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی, پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت, جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. ابھی دیکھیے یہاں پہ حسرت آ گئی, حضرت علی روحانی ان کا شعر ہے, تو پتہ بھی چل گیا یہ مقطع بھی ہے. کسی بھی غزل پہ اختتام ہے, یہ اصل میں کسی بھی غزل کے اختتام کا بتاتا ہے. میر النیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے, زنخداں سے آتش محبت رہی, کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. یہ تھے ہمارے شعری اصطلاحات. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ